بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے قرآن پڑھیں کے سلسلے میں آج ہم سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 72 سے 82 تک اس کا اردو ترجمہ اور تفسیر اور لفظی معنی جاننے کی کوشش کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّرَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ۔ وَإِذْ قَتَلْتُمْ، اور جب تم نے قتل کیا، نفساً ایک آدمی، فَادَّرَأْتُمْ، پھر تم جھگڑنے لگے، فیہا اس میں، واللہ اور اللہ، مخرجن ظاہر کرنے والا، ما کنتم جو تم تھے، تکتمون چھپاتے، یعنی جو کچھ تم چھپا رہے تھے اللہ تعالیٰ اس کو ظاہر کرنے والا تھا۔ جب تم نے ایک شخص کو قتل کر ڈالا، پھر اس میں اختلاف کرنے لگے اور تمہاری پوشیدگی کو اللہ تعالیٰ ظاہر کرنے والا تھا۔ یہ قتل کا وہی واقعہ ہے جو پچھلی ویڈیو میں گزرا ہے، جس کی بنا پر بنی اسرائیل کو گائے ذبح کرنے کا حکم دیا گیا تھا، اور اس طرح اللہ تعالیٰ نے اس قتل کا راز فاش کر دیا، حالانکہ وہ قتل رات کی تاریکی میں کیا گیا تھا اور لوگوں سے چھپ کر کیا گیا تھا۔ مطلب یہ نیکی یا بدی تم کتنی بھی چھپ کر کرو، اللہ کے علم میں ہے اور اللہ تعالیٰ اسے لوگوں پر ظاہر کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ اس لیے خلوت یا جلوت ہر وقت اور ہر جگہ اچھے کام ہی کرو، تاکہ وہ کسی وقت ظاہر ہو جائیں اور لوگوں کے علم میں بھی آ جائیں تو شرمندگی نہ ہو، بلکہ اس کے احترام و وقار میں اضافہ ہی ہو، اور بدی کتنی بھی چھپ کر کیوں نہ کی جائے، اس کے فاش ہونے کا امکان ہے، جس سے انسان کی بدنامی اور ذلت اور رسوائی ہوتی ہے۔ فَقُلْ نَضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَ وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ۔ فَقُلْنَا پھر ہم نے کہا، اضربوہ اسے مارو، بِبَعْضِهَا اس کا ٹکڑا، كَذَلِكَ اس طرح، يُحْيِي اللَّهُ اللہ زندہ کرے گا، الموتى مردے کو، وَيُرِيكُمْ اور تمہیں دکھاتا ہے، آیاتِهِ اپنے نشان، لعلکم تاکہ تم تعقلون غور و فکر کرو۔ اور ہم نے کہا اس گائے کا ایک ٹکڑا مقتول کے جسم پر لگا دو، وہ جی اٹھے گا۔ اس طرح اللہ مردوں کو زندہ کر کے تمہیں تمہاری عقل مندی کے لیے اپنی نشانیاں دکھاتا ہے۔ یہاں پر مقتول کے دوبارہ جی اٹھنے سے ثابت کرتے ہوئے اللہ سبحانہ وتعالیٰ روز قیامت تمام انسانوں کو دوبارہ زندہ کرنے کی قدرت کا اعلان فرما رہا ہے۔ قیامت والے دن دوبارہ مردوں کو زندہ ہونا منکرین قیامت کے لیے ہمیشہ ہی حیرت کا باعث رہا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس مسئلے کو بھی قرآن کریم میں جگہ جگہ مختلف پیرائے میں بیان فرمایا ہے۔ سورۃ بقرہ میں ہی اللہ تعالیٰ نے اس کی 5 مثالیں بیان فرمائی ہیں۔ ایک مثال ثم بعثناکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون میں گزر چکی ہے۔ دوسری مثال یہی قصہ ہے۔ تیسری مثال دوسرے پارے کی آیت نمبر 243 آیت موتتم ثم احیاہم، چوتھی آیت نمبر 259 آیت فاماتہ اللہ 100 عام ثم بعث، اور 5ویں مثال اس کے بعد والی آیت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے طیور اربع یعنی 4 چڑیوں کی ہے۔ ثم قست قلوبکم من بعد ذلك فهي كالحجرات او اشد قسوة وان من الحجرات لما يتفجر منه الانهار وان منها لما يشقق فيخرج منه الماء وان منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون۔ ثم کا مطلب پھر، قست سخت ہو گئے، قلوبکم تمہارے دل، من بعد ذلك اس کے بعد، فہی سو وہ کالحجرہ پتھر جیسے، او یا اشد قسوہ اس سے بھی زیادہ سخت، وَإِنَّ اور بے شک، من الحجرہ پتھر سے، لما البتہ، یتفجر پھوٹ نکلتی ہیں، من ہو اس سے، انہار نہریں، وَإِنَّ اور بے شک، منہا اس سے، بعد، لما البتہ جو، یشقا کو پھٹ جاتے ہیں، فیخرج تو نکلتا ہے، من ہو اس سے، الماء پانی، وَإِنَّ اور بے شک، منہا اس سے، لما البتہ، یہبط گرتا ہے، من سے، خشیت اللہ اللہ کے ڈر سے، وما اور نہیں اللہ بغافل غافل، بخبر
اما سے جو تعملون تم جو کچھ تم کرتے ہو، یعنی جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے غافل نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد تمہارے دل پتھر جیسے بلکہ اس سے بھی زیادہ سخت ہو گئے، بعد پتھروں سے نہریں بہہ نکلتی ہیں اور بعد پھٹ جاتے ہیں اور ان سے پانی نکل آتا ہے، اور بعد اللہ کے ڈر سے گر پڑتے ہیں، اور تم اللہ تعالیٰ کو اپنے اعمال سے غافل نہ پاؤ گے۔ یعنی گزشتہ معجزات اور یہ تازہ واقعہ کہ مقتول دوبارہ زندہ ہو گیا دیکھ کر بھی تمہارے دلوں کے اندر توبہ اور استغفار کا جذبہ، بلکہ اس کے برعکس تمہارے دل پتھر کی طرح سخت بلکہ اس سے بھی زیادہ سخت ہو گئے۔ اس کے بعد اس کی اصلاح کی توقع کم اور مکمل تباہی کا اندیشہ زیادہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے اہل ایمان کو خاص طور پر تاکید کی گئی ہے کہ اہل ایمان ان لوگوں کی طرح نہ ہو جائیں جن کو ان سے قبل کتاب دی گئی لیکن مدت گزرنے پر ان کے دل سخت ہو گئے۔ پتھروں کی سنگینی کے باوجود ان سے جو فوائد حاصل ہوتے ہیں اور جو کیفیت ان پر گزرتی ہے اس کا بیان ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ پتھروں کے اندر بھی ایک قسم کا ادراک اور احساس موجود ہے، جس طرح کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، آیت مبارکہ ہے، تسبح لہ السماوات السبع والارض ومن فیہن وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِیحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ حَلِیمًا غَفُورًا۔ افتطمعون ان یؤمنوا لکم وقد کان فریق منہم یسمعون کلام اللہ ثم یحرفونہ من بعد ما عقلوہ وہم یعلمون۔ افتطمعون کیا پھر تم توقع رکھتے ہو، ان کہ یؤمنوا مان لیں گے، لکم تمہارے لیے، وقد کان اور تھا، فریقن ایک فریق، منہم ان سے، یسمعون وہ سنتے تھے، کلام اللہ اللہ کا کلام، ثم پھر یحرفونہ وہ بدل ڈالتے ہیں اس کو، من بعد بعد ما جو عقلوہ انہوں نے سمجھ لیا، وہم اور وہ یعلمون جانتے ہیں۔ مسلمانوں کیا تمہاری خواہش ہے کہ یہ لوگ ایماندار بن جائیں، حالانکہ ان میں سے ایسے لوگ بھی ہیں جو کلام اللہ کو سن کر عقل اور علم والے ہوتے ہوئے پھر بھی بدل ڈالا کرتے ہیں۔ اہل ایمان کو خطاب کر کے یہودیوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ کیا تمہیں ان کے ایمان لانے کی امید ہے، حالانکہ ان کے پچھلے لوگوں میں ایک فرق ایسا بھی تھا جو کلام الہی جانتے بوجھتے تعریف کرتا تھا۔ یہ استفہام انکاری ہے، یعنی ایسے لوگوں کے ایمان لانے کی قطعاً امید نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو لوگ دنیوی مفادات یا جزوی تعصبات کی وجہ سے کلام الہی میں تحریف تک کرنے سے گریز نہیں کرتے، وہ گمراہی کی ایسی دلدل میں پھنس جاتے ہیں کہ اس سے نکل نہیں پاتے۔ امت محمدیہ کے بہت سے علماء و مشائخ بھی بدقسمتی سے قرآن اور حدیث میں تحریف کے مرتکب ہیں، اللہ تعالیٰ اس جرم سے محفوظ فرمائے۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُم بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُم بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ وَإِذَا لَقُوا اور جب وہ ملتے ہیں، الَّذِينَ آمَنُوا جو لوگ ایمان لائے، قالوا وہ کہتے ہیں، آمنا ہم ایمان لائے، وَإِذَا اور جب خلا اکیلے ہوتے ہیں، بعضهم ان کے بعد، الی بعد بعد، قالوا کہتے ہیں، اتحدثونہم کیا بتلاتے ہو انہیں، بما فتح اللہ جو اللہ نے ظاہر کیا، علیکم تم پر، لیحاجوکم تاکہ وہ حجت تم پر لائیں، بہی اس کے ذریعے، عند سامنے، ربکم تمہارا رب، افلا تعقلون کیا تم نہیں سمجھتے۔ جب ایمان والوں سے ملتے ہیں تو اپنی ایمانداری ظاہر کرتے ہیں، اور جب آپس میں ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ مسلمانوں کو کیوں وہ باتیں پہنچاتے ہو جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں سکھائی ہیں، کیا جانتے نہیں یہ تو اللہ تعالیٰ کے پاس تم پر ان کی حجت ہو جائے گی۔ یہ بات یہودیوں کے منافقانہ کردار کی نقاب کشائی ہو رہی ہے کہ وہ مسلمانوں میں تو اپنے ایمان کا اظہار کرتے، لیکن جب آپس میں ملتے تو ایک دوسرے کو اس بات پر ملامت کرتے کہ تم مسلمانوں کو اپنی کتاب کی ایسی باتیں کیوں بتاتے ہو جس سے رسول عربی کی صداقت واضح ہوتی ہے، اس طرح تم خود ہی ایک ایسی حجت ان کے ہاتھ میں دے رہے ہو جو وہ تمہارے خلاف بارگاہ الہی میں پیش کریں گے۔ اولا یعلمون ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون،
کیا وہ لا یعلمون نہیں جانتے ان اللہ کہ اللہ یعلم جانتا ہے ما جو یسرون وہ چھپاتے ہیں وما اور جو یعلنون وہ ظاہر کرتے ہیں، یعنی جو کچھ بھی وہ چھپاتے یا ظاہر کرتے ہیں اللہ سب کچھ جانتا ہے۔ کیا یہ نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ ان کی پوشیدگی اور ظاہر داری کو خوب جانتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم بتلاؤ کہ اللہ کو تو ہر بات کا علم ہے اور سب باتوں کو تمہارے بتلائے بغیر بھی مسلمانوں پر ظاہر فرما سکتا ہے۔ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ وَمِنْهُمْ اور ان میں امیون ان پڑھ لا يعلمون وہ نہیں جانتے الکتاب کتاب الا امانیہ سوائے آرزوئیں وَإِنْهُمْ اور نہیں وہ الا مگر یظنون گمان سے کام لیتے ہیں۔ ان میں سے بعض ان پڑھ ایسے بھی ہیں جو کتاب کے صرف ظاہری الفاظ کو ہی جانتے ہیں، صرف گمان اور اٹکل پر ہی ہیں۔ یہ ان کے علم کی باتیں تھیں، رہے ان کے ان پڑھ لوگ وہ کتاب تورات سے بے خبر ہیں، لیکن وہ آرزویں ضرور رکھتے ہیں اور گمانوں میں ان کا گزارا ہے جس میں انہیں ان کے علماء نے مبتلا کیا ہوا ہے۔ مثلا ہم تو اللہ کے چہیتے ہیں، ہم جہنم میں اگر گئے بھی تو صرف چند دن کے لیے ہی اور ہمارے بزرگ بخشوا لیں گے وغیرہ وغیرہ۔ جیسے آج کل کے جاہل مسلمانوں کو بھی علماء سو و مشائخ سو نے ایسے ہی حسین جالوں اور پرفریب وعدوں میں پھنسا رکھا ہے۔ فویل للذین یکتبون الکتاب بایدیہم ثم یقولون ھذا من عند اللہ لیشتروا بہ ثمنا قلیلا فویل لہم مما کتبت ایدیہم وویل لہم مما یکسبون۔ فویل کا معنی ہے سو خرابی ہے، للذین ان کے لیے، یکتبون جو لکھتے ہیں، الکتاب کتاب، بایدیہم اپنے ہاتھوں سے، ثم پھر یقولون کہتے ہیں، ھذا یہ، من سے، عند اللہ اللہ کے پاس، لیشتروا تاکہ وہ حاصل کریں، بہی اس سے، ثمناً قیمت، قلیلاً تھوڑی، فویل سو خرابی، لہم ان کے لیے، مما اس سے، کتبت جو لکھا، ایدیہم ان کے ہاتھ، وویل اور خرابی، لہم ان کے لیے، مما اس سے جو، یکسبون وہ کماتے ہیں۔ ان لوگوں کے لیے ویل ہے جو اپنے ہاتھوں کی لکھی ہوئی کتاب کو اللہ تعالیٰ کی طرف کی کہتے ہیں اور اس طرح دنیا کماتے ہیں۔ ان کے ہاتھوں کی لکھائی کو اور ان کی کمائی کو ہلاکت اور افسوس ہے۔ یہ یہود کے علماء کی جسارت اور خوف الہی سے بے نیازی کی وضاحت ہے کہ اپنے ہاتھوں سے مسئلے گڑتے ہیں اور یہ بانگ دہل یہ باور کراتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہیں۔ حدیث کی روز سے ویل جہنم کی ایک وادی بھی ہے جس کی گہرائی اتنی ہے کہ ایک کافر کو اس کی تہہ تک گرنے میں 40 سال لگیں گے۔ مسند احمد ترمذی، ابن حبان والحاکم بحوالہ فتح القدیر۔ بعض علماء نے اس آیت سے قرآن مجید کی فروخت کو ناجائز قرار دیا ہے، لیکن یہ استدلال صحیح نہیں۔ آیت کا مصداق صرف وہی لوگ ہیں جو دنیا کمانے کے لیے کلام الہی میں تحریف کرتے اور لوگوں کو مذہب کے نام پر دھوکہ دیتے ہیں۔ وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً قُلْ أَتَّخَذْتُمْ عِندَ اللَّهِ عَهْدًا فَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ وقالوا اور انہوں نے کہا، لن تمسنا ہرگز نہ چھوئے گی، النار آگ، الا سوائے، ایامن دن، معدودہ چند، قل اتخذتم کہہ دو کہ تم نہیں لیا، کہہ دو کیا تم نے لیا، عند اللہ اللہ کے پاس، عہدن کوئی وعدہ، فلن یخلف اللہ کہ ہرگز نہ خلاف کرے گا اللہ عہدہ اپنا وعدہ، ام کا معنی کیا، تقولون کا معنی تم کہتے ہو، علی اللہ اللہ پر، ما لا تعلمون جو تم نہیں جانتے، یعنی کہ تم اللہ پر ایسی باتیں باندھتے ہو جو تم خود بھی نہیں جانتے۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو چند روز جہنم میں رہیں گے، ان سے کہو کہ تمہارے پاس اللہ کا کوئی پروانہ ہے، اگر ہے تو یقیناً اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرے گا، بلکہ تم اللہ کے ذمہ وہ باتیں لگاتے ہو جنہیں تم بھی نہیں جانتے۔ یہود کہتے تھے کہ دنیا کی کل عمر 7000 سال ہے اور 1000 سال کے بدلے ایک دن جہنم میں رہیں گے، اس حساب سے صرف 7 دن جہنم میں رہیں گے۔ کچھ کہتے تھے کہ ہم نے 40 دن بچھڑے کی عبادت کی تھی
40 دن ہی جہنم میں رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم نے اللہ سے عہد لیا ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس طرح کا کوئی عہد نہیں ہے، یعنی تمہارا یہ دعویٰ ہے ہم اگر جہنم گئے بھی تو صرف چند دن کے ہی لیے جائیں گے، تمہاری اپنی طرف سے ہے، اور اس طرح تم اللہ کے ذمے ایسی باتیں لگاتی ہو جن کا تمہیں خود بھی علم نہیں ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ اپنا وہ اصول بیان فرما رہا ہے جس کی روح سے قیامت والے دن اللہ تعالیٰ نیک و بد کو ان کی نیکی اور بدی کی جزا دے گا۔ بلا من کسب سیئات وأحاطت به خطیئته فأولئک اصحاب النار هم فیها خالدون۔ بلا کا معنی کیوں نہیں، من کسب جس نے کمائی، سیئاتن کوئی برائی، وأحاطت بہی اور گیر لیا اس کو، خطیئته اس کی خطائیں، فأولئک پس یہی لوگ، اصحاب النار آگ والے، ہم فیہا خالدون وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یقیناً جس نے برے کام کیے اور اس کی نافرمانیوں نے اسے گیر لیا اور وہ ہمیشہ کے لیے جہنمی ہے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنہ ہم فیہا خالدون۔ والذین اور جو لوگ آمنوا ایمان لائے، وعملوا اور انہوں نے کیے، الصالحات اچھے اعمال، اولئک یہی لوگ، اصحاب الجنہ جنت والے ہیں، ہم فیہا وہ اس میں، خالدون ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اور جو لوگ ایمان لائیں اور نیک کام کریں وہ جنتی ہیں جو جنت میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہ یہود کے دعوے کی تردید کرتے ہوئے جنت یا جہنم کا اصول بیان کیا جا رہا ہے جس کے نامہ اعمال میں برائیاں ہی برائیاں ہوں گی، یعنی کفر اور شرک، اور جو مومن گنہگار ہوں گے ان کا معاملہ اللہ کے سپرد ہوگا، وہ چاہے گا تو اپنے فضل و کرم سے ان کے گناہ معاف فرما کر بطور سزا کچھ عرصہ جہنم میں رکھنے کے بعد یا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت سے ان کو جنت میں داخل فرما دے گا، جیسا کہ یہ باتیں صحیح احادیث سے ثابت ہیں اور اہل سنت کا یہی عقیدہ ہے۔ تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، امید ہے آپ سب کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک، شیئر اور کمنٹ ضرور کیجئے گا، اور اگر آپ پہلی بار چینل پر تشریف لائے ہیں تو گھنٹی کے بٹن کو دبا کر آل پر ضرور کلک کر لیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ ہر آنے والی ویڈیو اب تک بر وقت پہنچتی رہے۔ آپ سب کے قیمتی وقت کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پاک کو سمجھنے، پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔